فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سائل ہے عامر کوئٹہ سے ہے، وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جسم کو داغ دینا کیسا ہے۔ سوال اس کا یہ کہ ہم کالج میں ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسم پر داغ وغیرہ لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ عاشقی میں محبت میں آ کر وہ اپنے ہاتھوں پر اسی طرح داغ وغیرہ لگاتے ہیں، کبھی اپنی سینے پر لگاتے ہیں۔ تو اس کا سوال یہ ہے کہ شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جسم کو جو داغا جاتا ہے وہ دو طریقوں سے داغا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے جسم پر نشان لگاتے ہیں، اپنے جسم کو داغتے ہو آگ کے ساتھ کسی کے محبت میں آ کر، یہ تو شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرے قسم کا یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو داغتے ہو کسی معالجے کے طور پر، کسی علاج کے طور پر، تو اگر کسی علاج کے طور پر ہو تو یہ جائز ہے۔ اس بارے میں کئی روایات ہے، بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، بعض روایات میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا کہ اس طرح اپنے جسم کو نہ داغو، اور بعض روایات میں باقاعدہ جواز ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ابن معاذ مرتين، سنن ابن ماجہ کتاب الطب میں یہ روایت نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مرتبہ داغ دیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علاج کے طور پر جسم کو داغنا یہ جائز ہے۔ اس طرح مقاصد حسنہ میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر الدواء الکی، علاج کا آخری مرتبہ وہ جسم کو داغنا ہے۔ اب یہاں پر تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہی ہے کہ جن روایات میں منع آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بطور محبت کے کسی کے محبت میں آ کر جسم کو داغتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اس کو مؤثر بالذات سمجھتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیماری سے پہلے اپنے جسم کو داغتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ناجائز ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ جس میں ممانعت ہے وہ انہی معنیوں پر محمول ہے، اور بعض روایت میں چولنے کی تعریف کی گئی ہے کہ علاج نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ جسم کو داغنا بطور علاج کے یہ جائز ہے، لیکن مع شرطین، دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلا شرط یہ ہے کہ اس کے علاوہ علاج ممکن نہ ہو۔ اگر اس کے علاوہ علاج ممکن ہو تو اس صورت میں اپنے جسم کو داغنا یہ جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ علاج ممکن نہ ہو تب جائز ہے، اگر علاج ممکن ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ ایک شرط یہ کہ یہ داغنا مستقل سبب نہیں ہے، بلکہ سبب حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے، اگر اس کو مؤثر بالذات سمجھا جائے تو پھر یہ ناجائز ہے۔